بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اس نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کبھی بغیر تعلیم کے ممکن نہیں ہے۔ یہی وہ پہلی آگاہی تھی جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اسے پیدا کرنے والا ہوں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تعلیم دی تو اللہ پاک نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تیرا رب ہوں؟ جسے تعلیم حاصل ہوئی اسے پتہ چلا کہ بلا ہاں بے شک اللہ تو ہی میرا رب ہے، مجھے پیدا کرنے والا ہے۔ جاہل کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ جاہل دنیا میں آ کر اپنی جہالت جب تک رکھتا ہے قالو بلا وہ کہنے کے قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ قالو بلا بے شک تو میرا رب ہے یہ تعلیم کا نام ہے، یہ جاننے اور ماننے کا نام ہے۔ اگر یہ جاننے ماننے کا نام نہ ہوتا تو جب شیطان سے اللہ مخاطب ہوا اور فرمایا کہ کس بات نے تجھے میرا حکم ماننے سے منکر کیا ہے، تو وہ اگر جانتا مانتا اپنے اللہ پروردگار کو تو فوراً اللہ کے حکم پر کہتا قالو بلا بے شک اللہ تیرا ہی حکم ہے۔ اس نے اس بات کو نہیں جانا نہیں مانا تو اللہ نے اسے کافر اور مشرک قرار دیا۔ حالانکہ اللہ پروردگار جانتا ہے کہ میں نے ہی اسے پیدا کیا ہے، وہ نہیں جانتا اور مانتا۔ جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ پاک نے کہا میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی اور خالق ہوتا تو وہ وہاں کہتا کہ نہیں تو نے نہیں میں نے پیدا کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو مبعوث فرمایا اور اللہ کے بندے نے عبادت کی تعلیم دی تو اسے عبادت کا بھی پتہ ہو گیا کہ کس کی عبادت کرنی ہے۔ جب اسے کس کی عبادت کرنی ہے کا پتہ ہو گیا تو اس نے قالو بلا بھی کہہ دیا کہ بے شک اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی فرماتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، علم ہونا، تعلیم ہونا، حکم اللہ کا ہونا۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ وحی ہوتی ہے، اور جب کوئی مخلوق ہوتی ہے تو یہ موجود ہوتی ہے۔ یہ موجود کو پھر اللہ وحی کرتا ہے۔ موجود مخلوق ہے اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب مخلوق موجود ہے تو اسے حکم بھیجا جاتا ہے، اسے حکم کیا جاتا ہے۔ امی ابا بھی اسے حکم دیتے ہیں، استاد بھی اسے حکم دیتا ہے، نبی رسول علیہ السلام بھی اسے حکم دیتا ہے، اللہ بھی اسے حکم دیتا ہے۔ یہ حکم موجود کے لیے ہے، مردہ کے لیے حکم نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یہ موجود ہیں جن کو حاضری کے لیے اللہ نبی رسول نے بلایا ہے، مردہ نہیں ہیں۔ یہ مردہ پن جو ہے یہ ظاہری مردہ پن ہے، اور زندگی جو دی جا رہی ہے یہ علم کی زندگی تعلیم میں دی جا رہی ہے۔ ابو جہل کو بھی بلایا جاتا ہے، ابو لہب کو بھی بلایا جاتا ہے، ابو بکر صدیق کو بھی بلایا جاتا ہے۔ یہ موجود سب مخلوق کو بلایا جاتا ہے۔ آتا وہی ہے جو ظاہری زندہ ہے
اور باطنی زندگی پانے کے قابل ہے، اور اگر ایسے نہیں ہے تو ختم اللہ علی قلوبہم، جس طرح کسی کی ظاہری زندگی وقت گزرنے پر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح باطنی زندگی جہالت کو قبول کر لینے سے، یعنی جہالت کو کبھی نہ چھوڑنے سے یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک عملی کفر شرک ہے، ایک حقیقی کفر شرک ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جو اس فرق کو نہیں جانتا اس نے آج تک عبادت کی تعلیم نہیں حاصل کی، نہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کے قابل ہے کہ عمل میں گناہ گاری کرتا ہے، اور نہ اس کا عمل جو ہے، عبادت جو ہے وہ توبہ کی متقاضی ہوتی ہے۔ مرتا ہے تو بغیر جانے مانے مرتا ہے، بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو اس نے جانا مانا ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس میں کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے عبادت کا تو گناہ گار ہوتا ہے۔ اور عبادت میں جب توبہ جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے، توبہ نہیں کرتا تو بغیر عبادت میں توبہ کے جاتا ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھے بغیر جاتا ہے، ایک بندہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو مانتا ہے، عقائد تو مانتا ہے، لیکن عمل سارے جو بھی کرتا ہے گناہ گاری کے کرتا ہے۔ اب عمل میں کیا ہے، حکم کے خلاف ہے، عمل حکم کے خلاف ہے۔ اب جب عمل حکم کے خلاف ہے تو عبادت تو نہ وہ عمل ٹھہرا۔ اس لیے عبادت اگر کرنی ہے تو توبہ کی متقاضی ہے، یہ عبادت توبہ پہلے کی جائے۔ توبہ جب کوئی کرتا ہے تو ایک عبادت میں تعلیم اسے آ جاتی ہے، اللہ کی عبادت کرنا آ جاتا ہے، وہ نماز پڑھنا اسے آ جاتا ہے، روزہ رکھنا آ جاتا ہے، اور دوسرا عمل جو گناہ گاری کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز ملی ہوئی ہے، اگر پہلی چیز کسی کو نہیں ملتی تو دوسری چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ کیسے ہو جائے؟ جب ماں باپ نہیں کسی کو ملے تو اولاد کیسے ہو جائے گی؟ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، آنکھ کے ساتھ دیکھنا ملا ہوا ہے، کان کے ساتھ سننا ملا ہوا ہے۔ اگر ایک کے ساتھ دوسری چیز نہیں ملی تو آنکھ اگر نہیں ملی تو دیکھنا نہیں ملا ہوتا، کان نہیں اگر ملا تو سننا نہیں ملا ہوتا، بیوی اگر نہیں ملی ہوتی تو اولاد نہیں ملی ہوتی۔ او بھائی، ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز ملی ہوئی ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ مخلوق اگر ہے تو وہ خالق کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اگر خالق ہے تو اس نے مخلوق پیدا کر کے دکھائی ہے، مخلوق موجود ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ معبود کی عبادت کرنا، اپنے خالق کو مالک کی عبادت کرنا۔ جو یہ بات نہیں جانتا، پتہ نہیں وہ کیا جانتا ہے۔ اگر وہ جانتا ہے تو یہ علم نہیں ہوتا، اور اگر اللہ نے اپنے حکم کی تعلیم میں اسے اپنا علم دیا ہے تو یہ عبادت بھی جانتا ہے جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، اور جس کی عبادت کرنی ہے اپنے معبود کو بھی جانتا ہے، یہ اب عابد ہو جاتا ہے۔ اب یہ مخلوق تھوڑی رہ جاتا ہے، اور جو مخلوق رہ گیا ہے وہ تو گدھا ہے، وہ تو گھوڑا ہے، وہ تو کتا ہے، وہ تو خنزیر ہے، وہ تو انسان ہے، وہ تو عورت ہے، وہ تو مرد ہے۔ عورت کیا ہو گئی ہے؟ بیوی ہو گئی ہے۔ مرد کیا ہو گیا؟ باپ ہو گیا ہے۔ مخلوق کیا ہو گیا؟ اللہ کا بندہ ہو گیا۔ وہ موجود کے لیے تو اللہ کا حکم آیا ہے، اور جو مردہ ہے اس کے لیے کوئی اللہ کا حکم نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ وہ تو دنیا سے چلا گیا مردہ، اب اس کے لیے حکم نہیں رہ گیا۔ اسی لیے فرمایا میری راہ میں جو مرنے والے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا ہوا ہے، میں نے اور تو نے نہیں زندہ کیا۔ میں اور تو کون ہوتے ہیں کسی کو زندہ کرنے والے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ زندہ کو ہم مار دیں، ہم زندہ اور مردہ کرنے والے تھوڑی ہیں۔ بھئی مار دیا تو مردہ کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ کرنے والا اللہ ہے۔ اگر ہم نے اسے مار دیا ہے تو اب وہ مردہ ہو گیا، اب اس کو زندہ کر کے دکھا۔ نہ ہم زندہ کرنے والے ہیں، نہ ہم مردہ کرنے والے۔ بس یہی تو وہ باتیں ہیں۔ جب حکمی عبادت کرتا ہے تو حکمی عبادت میں وہ گناہ گار ہوتا ہے کہ اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، اور جو عبادت حکمی
تعلیم کے بغیر کرتا ہے تو عبادت میں توبہ لازمی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، رجوع اللہ نہیں کرے گا، سجدہ صاحب نہیں کرے گا، تعلیم کے مطابق نماز نہیں پڑھے گا، تو اس کی نماز عبادت اللہ کے ہاں جو ہونی ہے وہ نہیں ہوگی۔ اسے کہتے حکمی علم، حکمی عبادت۔ حکمی عبادت میں جو حرام ہوتا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، اور جو حلال ہوتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، یہ حکمی عبادت ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے، جب حلال ملتا ہے تو حرام نہیں بندہ کھا سکتا، اور جب جان جاتی ہے، مال جاتا ہے، تو اب حرام جو ہے وہ حلال ہو گیا ہے، اب حلال نہیں کر سکتا، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ اب دیکھیے یہ حکمی عبادت ہے، اسے حکمی عبادت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حلال حرام ہو جاتا ہے، حرام حلال ہو جاتا ہے، اور حقیقی جو عبادت ہے، حقیقی جو کفر شرک ہے، وہ وہی رہتا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ نہ یہ ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے، اللہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار کی ذات اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی صفات اللہ کی صفات ہوتی ہیں، اللہ کے افعال اللہ کے افعال ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس غیر اللہ ہوتا ہے، غیر اللہ اللہ نہیں ہو سکتا، غیر اللہ کی صفت جو ہے وہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی، غیر اللہ کا عمل فعل جو ہے وہ اللہ کا فعل نہیں ہو سکتا۔ میرے فعل میں اور تیرے فعل میں بڑا فرق ہے، ماں باپ کے فعل میں اور میرے فعل میں بڑا فرق ہے۔ میرا فعل ہی کوئی نہیں ہے، میرے ماں باپ کا فعل ہے۔ میرا فعل ہوتا تو میں بالغ ہوتا، میرا فعل ہوتا تو میری اولاد ہوتی، میرا فعل ہوتا تو میں اللہ کا بندہ، اللہ پاک کے حکم اور تعلیم کے مطابق ہوتا۔ فرق بڑے بڑے ہیں، جو ان فرقوں کو جانتا ہے اس نے عبادت کو اور بے دینی کو جانا ہے، اور جو اپنے مقصد کو نہیں جانتا وہ دنیا میں تو آیا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے لیے تھوڑی آیا ہے، اور دنیا سے اپنے اللہ کی طرف جانے کے لیے آیا ہے، اور یہ تو ایک دروازہ ہے، ایک دروازے سے آتا ہے، اس دروازے سے جب اپنے اللہ کی طرف جاتا ہے تو یہ ہے وہ بات، انا للہ و انا الیہ راجعون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔